سننے کے لیے سبسکرائب کرے راہ ہدایت بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور قابل احترام دینی بہنیں، آپ بیٹھے کبھی نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، فضل ہے، اللہ پاک نے ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس نکلنے کو قبول فرمائے۔ دعوت کا اللہ تعالیٰ نے یہ کام جو دیا ہے، یہ کسی کے یعنی پلاننگ سے نہیں ملا۔ یہ کیا کسی کے ذہن کی کوئی اپج ہو گئی ہو، بیٹھ کے میٹنگ اور مشورہ کر لیے کہ بھئی ایسا کرو، ایک کام نکال لو، اس کو تبلیغ کا نام دے دیں گے، ایسا نہیں، بلکہ یہ نبیوں والا کام ہے، صحابہ والا کام ہے، صحابیات والا کام ہے، ازواج مطہرات والا کام ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ ایسا مبارک کام ہے کہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی مبارک جسموں کے اور ان کے مبارک روحوں کے انوارات اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ یعنی انبیاء کے جسموں میں جو نور تھا، صحابہ کے جسموں میں جو نور تھا، اور ان دونوں کی روح کے اندر جو نور تھا، وہ نور اللہ نے اس دعوت کے کام میں چھپا کے رکھا ہے۔ تو کہتے تھے ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے کہ کام وہی ہے، خالی چہرے بدل گئے ہیں کرنے والے۔ صحابہ کرام نے کیا، ان کی عورتوں نے کیا، اس کے بعد والوں نے کیا، اس کے بعد اور بعد والوں نے کیا، تو کام ایک ہی رہا، کرنے والے بدلتے چلے گئے، اور ہوتے 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 آج ہمارے پاس آیا۔ تو ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے۔ یقین ہوگا تو پھر آدمی جم جائے گا۔ اگر سمجھیں کہ بھئی کوئی ایک ثواب کا کام ہے، یہ اپنے زمانے کی ایک ایجاد کی ہوئی ایک تحریک ہے، تو پھر استقامت نہیں ہوگی، جمنا نہیں ہوگا۔ موت تک جمنے کے لیے سمجھ سمجھ کے کرنا پڑے گا۔ تو نبیوں والا کام ہے، صحابہ والا کام ہے، اس کا یقین ہونا چاہیے، تو ان کے جیسی ہدایت بھی آئے گی۔ بلکہ بعد والے تو اللہ کو تو کوئی بھی نہیں دیکھا، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، بعد میں آنے والے نہ اللہ کو دیکھے، نہ رسول کو دیکھے، نہ صحابہ کو دیکھے، بس ایمان لے کر آ گئے، سن کر یقین کر لی، تو اللہ کے یہاں بھاؤ بڑھ گیا اپنا۔ بعد میں آنے والے صحابہ سے 50 گنا بڑی مدد لیں گے، صحابہ سے 10 گنا زیادہ بڑھا کے اجر اللہ تعالیٰ دے گا۔ ان کے درجوں کو نہیں کوئی پہنچے گا، لیکن بعد والوں کی قیمت اللہ نے بتائی کہ تم بعد میں آئے دنیا میں تو تمہاری قیمت ہے کہ تم بغیر دیکھے محنت کر رہے ہو، تو ہمارا بھاؤ بڑھ گیا، ہماری قیمت بڑھ گئی۔ تو ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جس کو منزل کا پتہ ہوگا نا، وہ گرتے پڑتے دھیرے تیز کیسے ویسے منزل تک چلا جائے گا، اور جس کو منزل کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ تھک کے بیٹھ جائے گا بیچ میں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہٹا دے گی کام سے۔ تو یہ زندگی کا ایک مقصد ہے، قرآن اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت۔ دعوت کی بنیاد 4 ہیں۔ قرآن سے ہے دعوت کا کام قرآن سے ہے، اور حدیثوں سے ہے، اور انبیاء کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصاً زندگی سے، اور صحابہ کرام کی زندگی سے۔ 4 بنیاد ہے۔ کسی انسان کی دین نہیں ہے یہ کوئی اپنے علم سے کوئی کام نکال دیا ہو، کوئی اپنے تعلق محلہ سے کوئی کام چالو کرا دیا ہو، ایسا نہیں۔ کام کی بنیادیں ہیں۔ دعوت کا ہر کام قرآن سے ملے گا، دعوت کا ہر پہلو حدیث سے ملے گا، انبیاء کی زندگی سے ملے گا، صحابہ کرام کی زندگی سے ملے گا۔ تو اس کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے۔ کیوں یہ کام کرنے ہیں ہم؟ مردوں کا 4 مہینہ اور چلہ، اور 3 دن اور 2.5 گھنٹے، اور ہفتے کے 2 گشت، شب گزاری۔ اسی طرح عورتوں کا سہ روزہ، عشرہ، چلہ، 2 ماہ نصرت، ہفتہ واری اجتماعی تعلیم، گھروں کے اعمال۔ تو یہ سب جو ہے
یہ سب اس کی بنیاد قرآن، حدیث اور انبیاء اور صحابہ کی زندگی ہے. اس کو سمجھنا چاہیے، سمجھ کے کرو. حدیث کا مفہوم ہے صحابہ کرام سے اللہ کے نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ تم لوگ اولین اسلام میں داخل ہونے والے، یعنی سب سے پہلے گروہ ہو تم مسلمان ہونے والے. اگر تم دین کی محنت سے تھوڑا سا بھی ہٹو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کے، جیسے غزوہ تبوک کا واقعہ پڑھتے ہیں نا، بدر سے لے کے تبوک سے پہلے تک کعب بن مالک نکلے ہیں ہمیشہ اللہ کے راستے میں. ایک سفر تھا تبوک، نہیں گئے اللہ کے راستے میں تو کیسی سخت پکڑ آئی. مسجد میں پیشاب کرنے والا، اس کا کوئی بائیکاٹ نہیں کیا گیا. بہت بڑے گناہ کی اجازت نبی سے مانگنے والا آدمی، اس کا بائیکاٹ نہیں کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دینے والے کا بائیکاٹ نہیں ہوا. لیکن انتہائی دیندار آدمی، انتہائی شریف آدمی، انتہائی حضور کی صحبت میں رہنے والا اور ہر تقاضے پر چلنے والا، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے سستی کر گئے تو ایسا سخت بائیکاٹ ہوا کہ بڑے سے بڑے جرم کا کرنے والے کا مدینہ میں ایسا بائیکاٹ نہیں ہوا. بیوی کو میکے بھیج دیا گیا، لوگوں نے سلام کرنا بند کر دیے، لوگ جواب دینا بند کر دیے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. اور کافر بادشاہ کا خط بھی آ رہا ہے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت کی جگہ رکھیں گے. بہکانے والے بہکانے پہ پلاننگ کرنے لگے اور اپنے ہٹا رہے ہیں. یہ سب واقعی سمجھانا تھا کہ دین کی محنت سے ذرا بھی چوکی ہوئی اللہ کی غضب کا سبب بنے گا، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا. تو کہا کہ تم اولین اسلام میں داخل ہونے والے. اگر تم 10% بھی محنت چھوڑو گے تو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. امت کا ایک زمانہ آئے گا کہ 90% چھوڑ دے، کر لے صرف 10%. تو آج جو صحابہ کے ساتھ مددیں ہیں اس سے تو 50 گنا بڑھ جائے گی، اجر 10 گنا بڑھ جائے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ذرا جاگ کر سن، جیسے ایک دم مراقبے میں اور صوفی بن کے مت سنو، ذرا آنکھیں کھول کے اور چہرہ ادھر کر کے، مرد بھی اور عورتیں بھی. تو 4 مہینہ جماعت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ 3 مہینہ نہیں چلے گا، ہاں 5 مہینہ بنا لو، 1 مہینہ ایکسٹرا تمہاری قربانی کی بات ہوگی، لیکن 4 مہینے سے کم نہیں چلے. کیا وجہ ہے؟ کیوں رکھا گیا 4 مہینے؟ سال کا چلہ 39 دن بھی نہیں چلنے والا ہے، 40 دن کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہاں 42 دن لگاؤ، 50 دن لگاؤ، 43 دن لگاؤ، ایکسٹرا وقت تمہاری قربانی ہے. لیکن 40 سے کم میں سمجھوتا نہیں ہے. مہینے کا 3 دن کیوں کہا جا رہا ہے؟ 72 گھنٹہ. 4 دن کی جماعت کیوں نہیں نکالتی؟ 2 دن کی جماعت کیوں نہیں نکلتی؟ 3 ہی دن کیوں کہا جاتا ہے؟ روزانہ کتنا مانگا جاتا ہے مسجد کی محنت میں؟ 2.5 گھنٹے کی محنت. تو کیا ضرورت پڑ گئی 2.5 گھنٹے کی؟ 2 نہیں، 1.5 نہیں، 1 نہیں. وہ تو ہماری سستی ہے، ہم کارگزاری سناتے ہیں 2.5 گھنٹے کے نام پہ 1.25 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ محنت. یہ تو بہت یعنی بیوقوفی کی بات ہے. یہ سیرت پر محنت ہی نہیں ہے ابھی جو 2.5 گھنٹہ نہیں دیتے، وہ تو اپنے تجربے کا کام کر رہے ہیں. تو کم سے کم 2.5 گھنٹہ. کیا وجہ ہے اس کی؟ ہفتے کے 2 گشت کیوں کرائے جاتے ہیں؟ روزانہ مشورے کیوں ہوتے ہیں مسجد میں؟ غیر مسجد کی تعلیم کیوں ہوتی ہے؟ تو پورا کام ہمارا سیرت سے ہے، یا قرآن میں ہے، یا حدیث میں ہے، یا نبیوں کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصاً زندگی میں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی. تو کہا کہ اگر بعد میں آنے والے 90% محنت بھی چھوڑ دیں اور 10% بھی محنت کریں تو ان کی نجات ہو جائے گی، اس میں خیر آ جائے گی دنیا میں. تو میری دینی مار بہنیں، یہ امت کی عمر اوسطاً 60-70 سال کی ہے. پہلے کی امت کی عمریں تو بہت زیادہ تھیں. اس امت کی عمر 60 سال یا 70 سال عموماً ایسا ہے، ورنہ لوگ تو اس سے پہلے بھی چلے جاتے، ایک آدھ تھوڑا سا کچھ اوپر چلے جاتے، ورنہ 60-70 میں دنیا چھوڑ دیتے. 60 سال کی عمر اگر مان لی جائے تو شریعت فرض ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 15 سال کی مدت بلوغت کی طے کی گئی ہے. کیا اس کی علامتیں ہو یا نہ ہو، 15 سال میں شریعت اس پر فرض ہو جائے گی مردوں کے لیے.
لڑکیوں کے معاملے ان کے مسئلے الگ ہیں، کم زیادہ کی مدتیں ہیں شریعت فرض ہونے میں. تو 15 سال تو چلو نکل گیا، 15 سال میں شریعت فرض نہیں ہوئی. اگر ایسے ہی چلے گئے دنیا سے تو اللہ پوچھ نہیں کرنے والا. نابالغ سے حساب نہیں ہوگا. حساب کتاب عقل آنے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد شریعت فرض ہوتی ہے. 60 میں سے 15 نکال دو، کتنا بچا حاجی صاحب؟ 60 میں سے 15 گئے 45 سال. 45 سال کی زندگی، آدھی رات سونے میں جاتی، دن کام کاج میں گزر. 45 کا آدھا کٹ کر دو، 22.5 بیٹھیں گے تو اس کا ہاں چلو جو بھی ہے، اسلامی اعتبار سے دیکھیں تو کم ہو جائے گا، کیونکہ اسلامی چاند پر ہوتی ہے نا، کبھی 29 کا چاند، کبھی 30 کا. اور یہ کیلنڈر والا تو فکس ہے ہمیشہ کے لیے 30 کی جنوری ہونے والی. تو اسلامی بنیادوں پر جو مہینے پکڑے جاتے ہیں، تو 60 سال کی اگر 10% محنت اگر دیکھی جائے تو وہ 4 مہینہ بیٹھتا ہے. کتنا بیٹھتا ہے؟ 4 مہینہ. ہاں 60 سال کی زندگی امت کی ہے. شریعت فرض ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد. 15 سال غیر بلوغت کے نکال دی تو 45 سال بچیں گے. 45 سال کا رات کا معاملہ، کھانا پینا، یہ سب نکال کے اگر دیکھا جائے تو 10% جو محنت اس امت کے 60 سال کے 10% زندگی کی جو محنت ہے وہ 4 مہینہ ہے. اس کے لیے ہر مرد سے تقاضا ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ 4 مہینہ لگ جائے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خبر سنتے تھے کہ کسی کا انتقال ہوا ہے تو پوچھتے تھے 4 مہینہ لگا ہے؟ 4 مہینہ لگا ہوتا تو کہتے ہیں الحمدللہ. نہیں لگا ہوتا تو بہت افسوس کرتے تھے، کاش اس کا 4 مہینہ لگ جاتا. کہتے ہم یہ نہیں کہتے بہت بڑا ولی اور قطب بن جائے گا 4 مہینہ لگا کے، لیکن اتنی امید ضرور ہے کہ دنیا سے ایمان کی حالت میں انشاءاللہ جائے گا. اس لیے کہ اس امت کو محنت جو ملی ہے 10% کی وہ کر لیا زندگانی کے اعتبار سے. تو ہر ایمان والے بالغ مردوں کا 4 مہینہ لگ جائے، یہ 10% محنت. سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. 12 مہینے کا 10واں حصہ 10% اگر دیکھا جائے تو وہ بیٹھتا ہے 40 دن، 11.25 مہینہ. گھر پہ رہو، ایک چلہ اللہ کے لیے دے دو. یہ سالانہ محنت ہے 10%. مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں. 30 دن کا 10واں حصہ کتنا ہے؟ 10%، 3 دن بیٹھتا ہے. 3 دہے 30. اس امت کو 10% محنت دی گئی. جیسے حدیث کا مفہوم ہے، جو رمضان کے 30 روزے رکھ لے اور شوال کے 6 نفل روزے رکھ لے تو کتنے اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب. کیسے کہ سال بھر کا ہوا تو 30 یہ اور 6 وہ کتنے ہو گئے؟ 36. اسلامی اعتبار سے سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360. 360 کو تقسیم کرو، ڈیوائڈ کرو 36 سے تو کتنا بیٹھ جائے گا؟ 10 آ جائے گا. تو 10% محنت اعمال میں بھی ہے، عبادت میں بھی ہے، دعوت میں بھی. ایسی علوم اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کھولے کہ دنیا آج تک حیران ہے. اور آپ کی مثالیں اور آپ کا حساب کتاب ایسا کہ آج تک کوئی جھٹلا نہیں سکا. تو 10% محنت ہے. مہینے کا 10واں حصہ 3 دن بیٹھتا ہے. اس کے لیے ہر مہینہ 3 دن لگاؤ. میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہمارے نظام الدین سے 3 دن کی آواز نہیں ہے، ہمارے یہاں نظام الدین سے 72 گھنٹے کی آواز ہے. کہ 72 گھنٹہ اگر مسجد کے ماحول میں سید الانبیاء والی محنت سے کوئی گزر جائے، اللہ دلوں کو ہدایت کی طرف پلٹ دے گا. حضرت شمامہ رضی اللہ عنہ گرفتار ہو کر آئے، مشرک تھے، کافر تھے. مسجد میں آپ نے ان کو باندھ دیا. 3 دن تک آپ دعوت دیتے رہے، ہر نماز کے بعد دعوت دے رہے ہیں شمامہ اسلام قبول کر لو. آپ یہ جواب ایک ہی دیتے تھے کہ یا تو میرے سے پیسہ لے کے فدیہ لے کے چھوڑ دو، یا تو پھر مجھے قتل کر دو، میں آپ کے اختیار میں ہوں. 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، یعنی 15 45 نمازوں میں آپ نے دعوت دی ہے. 45 مرتبہ دعوت دی شمامہ کو. اور ہر دفعہ ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ یا تو مجھے فدیہ لے لو یا میرے کو قتل کر دو، میں مسلمان ہونے والا نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب اتنی محنت کرو مت، اس کو میرے حوالے کرو، گردن اڑا کے چھٹی کرو. اس کو کیا وہ ٹائم پاس کر رہے اس کو. تو کہنے نہیں 45 نمازوں میں دعوت دیے ہیں، یعنی وہ ہو گیا 72 گھنٹہ 3 دن. جب 72 گھنٹہ پورا ہو گیا 45ویں نماز کے بعد تو کہنے چھوڑ دو اس کو آزاد کرو. آزاد کر دیا. انصار کا ایک باغ تھا،
وہاں پر گئے، غسل کیا، واپس آئے مسجد میں، کہا میرے کو کلمہ پڑھا دو. چلے یہاں بول رہے تھے تو پڑھنے کو تیار نہیں، اب چھوڑ دیے تو واپس آ گئے. یعنی اگر وہاں پڑھتا تو لوگ سمجھتے کہ تلوار کے ڈر سے مسلمان ہو گیا، آپ نے مجھے رہا کر دیا، اب میں میری مرضی سے آیا ہوں. یہ 72 گھنٹہ مسجد کے ماحول میں رہنے میں میرے دل کو اللہ نے پھیر دیا. تو مسجد کا ماحول 10% محنت سے اگر مسلمان کیسا بھی ان پڑھ سے ان پڑھ، گنوار سے گنوار، جاہل سے جاہل، بے عمل سے بے عمل، بددین سے بددین، اگر 3 دن 72 گھنٹہ مسجد کے اعمال میں گزار دے، اللہ دل کی دنیا کو پلٹ دے. جب کافر کو کفر سے اسلام کی طرف اللہ پھیر سکتا ہے تو مسلمان کی بے دینی کو دین کی طرف اللہ کتنا پھیرے گا. یہ 10% محنت ہے. اس لیے لوگ 3 دن لگاتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں. تو یہ 10% محنت سیرت کا نتیجہ ہے، کسی کی پلاننگ نہیں ہے. یہ اتنا بڑا کام دنیا میں کسی کی حمایت اور کسی کی حمایت سے آگے بڑھ جائے، کسی کی مخالفت سے پیچھے ہو جائے، ایسا نہیں ہے. یہ سیرت پر آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو چلا دیا. ورنہ لوگ، حضرت جی کہتے ہیں اتنا بڑا کام اگر لوگ پیسہ دے کے کروانا چاہتے تو نہیں کروا سکتے تھے جتنا لوگ اپنا لگا کے کرنا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو 3 دن کی جماعت ہو، 10 دن کی، اتنے بھی دن کے لوگ اپنا اپنا پیسہ لائے، جمع کیے، ختم ہو گئی بات، گھر گھر جاؤ. اتنا بڑا کام خرچہ کرا کے نہیں کروا سکتے تھے لوگ جتنا لوگ اپنا لگا کے کر رہے ہیں. اپنی مرضی سے بچوں کو چھوڑ دیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، موسم کی سختی برداشت کی، بیماریوں کو اٹھایا. کوئی کروا نہیں سکتا تھا یہ کام. یہ کام عین سیرت پر ہونے کی وجہ سے اللہ چن لیتا ہے اپنے بندے بندیوں کو. اور جو اپنا سب کچھ نچھاور کرنے میں فخر کرتے ہیں، جن کو کچھ نہیں سمجھے وہ تو تانا کہتے فالتو کام ہے، رکاما کام ہے، کام چوروں کا کام ہے. جن کو سمجھے وہ تو رات میں اٹھ کر مانگے کہ اللہ کبھی کسی گناہ کی وجہ سے ہٹانا مت کام سے. یہ سیرت کی وجہ سے ہے. 24 گھنٹے دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے کا 10واں حصہ ہوتا ہے 2.5 گھنٹے. کتنا ہوتا ہے سعید؟ 2.5 گھنٹہ. 24 گھنٹے کا 10واں حصہ 2.5 گھنٹہ بیٹھتا ہے. اس کے لیے کہتے ہیں روزانہ اپنے مشاغل میں، اپنی ضرورتوں میں رہتے ہوئے 2.5 گھنٹہ مسجد میں ان اعمال کے لیے دے دو جن اعمال کے لیے صحابہ کو مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، تاکہ محلوں کا ماحول بدل جائے، معاشرہ قائم ہو جائے، معاملات کا دین آ جائے، عبادات کا دین آ جائے. اس کے لیے 2.5 گھنٹے کی محنت. تو اپنے گھر کے مردوں کو بھی فارغ کیا کرو، پوچھا کرو کہ مسجد میں 2.5 گھنٹہ دیا کرو آپ نے. اس طرح یہ 10% محنت ہے 2.5 گھنٹے. اور اپنی محلے میں محنت کرتے کرتے بازوں کے محلوں میں بھی محنت کا میدان بنانا. جیسے فضائل صدقات میں ہے نا، موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کے بیان کیے اور کہنے لگے کیا بات ہے، بعضی قوموں کو دین نہیں سکھاتی اور بعضی قوموں سے دین نہیں سیکھتی. وہ ان کو دین سکھائیں اور وہ ان سے دین سیکھیں، ورنہ وہ دنیا ہی میں اللہ سے سخت عذاب دلواؤ. یہ بیان کیے اور اتر گئے ممبر سے. اب لوگوں میں چرچا ہو گیا، ارے کون یہ دو سے پارٹی کون ہے، جس کو آتا جس کو نہیں آتا. تو پتہ چلا کہ قبیلہ اشر کے لوگ بہت جانکار ہیں اور ان کے بازو میں جو محلہ ہے ان کو تو سب جاہل لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں. تو آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے بازوں کی تعریف کی، ہمارے بارے میں یہ کہا. تو آپ نے پھر دوبارہ یہ جملہ 3 دفعہ ایسے ہی کہا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں مہلت دے دو 1 سال کی، 1 سال میں ہم ان کے محلوں میں جا کے ایسی محنت کریں گے کہ ان کو بھی ہمارے جیسا بنا دیں گے، ان کا ماحول بھی دینداری کا بنا دیں. تو یہ میری دینی ماں بہنیں سب سیرت سے کام ہیں. ہفتے میں 1 دن اپنے محلے میں گشت کے ذریعے ہر گھر پہ جانا، ہر ایک ایمان والے کی خوشامد کرنا، ہر ایک ایمان والے بھائی کی خوشامد کرنا، مسجد میں لانا، مسجد کے اعمال بھی تیار کرنا، دین پر چلنے کے لیے، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے مسجدوں میں لا کے نقد ایمان یقین کی آخرت کے مذاکرے کر کے تیار کرنا. یہ اس دور صحابہ میں ہوتا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ ابن جبل، عمر ابن خطاب، ابی ابن کعب، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین لوگوں کو مسجد میں بٹھا دیتے تھے اور محلوں میں جا کے گشت کر کے لوگوں کو لاتے تھے، ایمان یقین کے مذاکرے میں بیٹھا دیں. کہتے تھے اجلس بنا نؤمن سعدن، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ہم اپنے رب پر ایمان لیں. تو یہ
ایمان والوں کو مسجدوں میں جمع کر کے ایمان بالغیب کے تذکرے کر کے فکر آخرت قبر کی بات آخرت کی بات یہ ہوتا تھا. آج اس کو اپنی زبان میں گشت کا نام دیا گیا ہے. تو یہ سیرت سے ہے دونوں گشت، ایک اپنے محلے میں کرنا، ایک بازو والے محلے میں کرنا. اسی طرح میری دینی مار بہنیں، مسجد نبی میں فجر کے بعد روزانہ مشورے کی ترتیب بنتی تھی. فجر کے بعد مشورہ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. جیسے مسجد نبی کی بنیاد رکھی گئی، فجر کے بعد مشورے ہوتے تھے، احوال لیے جاتے تھے، کارگزاری لی جاتی تھی، کہاں کہاں جماعتیں بھیجنا ہے، کہاں کی جماعتیں آئی ہیں، کہاں کے لوگ افراد آئے ہیں، قافلے آئے ہیں، کون ان کو گھروں میں، عورتوں کی قافلہ آ جاتا تھا ان کو گھروں میں ٹھہرایا جائے، مردوں کو محلے میں ٹھہرایا جائے. جیسے ہی مدینہ میں چھوٹے چھوٹے محلے آباد ہوئے قبیلے کے، فوراً ان کی مسجد بنائی جاتی تھی محلوں میں. دور رسالت کے بعد 52 مسجدیں تھیں مدینہ میں، 5,000 کی آبادی اور مسجدیں 52 مسجد کی مسجد و جماعت اتنی مضبوط تھی کہ دنیا کے 4 بر اعظموں میں اسلام چلا گیا مرد عورتوں کی فکر میں. تو فجر کے بعد مشورے ہوتے تھے کہ بھائی کہاں کا قافلہ آیا ہے، کون ان کو اپنی مسجدوں میں لے جائے. جوڑیاں بنائی جاتی تھی، جاؤ ان کو کھلاؤ بھی پلاؤ بھی، ان کو دین بھی سکھاؤ. 6 دنوں میں محنت ہوتی تھی. اور جمعرات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلے کی جماعتوں کو بلایا کرتے تھے مسجد نبی میں اور احوال معلوم کیا کرتے تھے. بولو بھائی کیا کیا سیکھا، کیسے رہے وہ محلے والے. تو کہہ رہے ہیں انصار کو تو ہم نے بہت اچھا پایا، وہ ہمارے بھائی، وہ تو ہمیں نرم نرم بستر دیے، ہمیں کھانے کو دیا اور ہمیں سکھایا. اچھا بھائی بتاؤ کیا کیا سیکھے تم نے. تو کہیے ہم تو تحیات سیکھ لیے، کہتے ہم تو نماز سیکھ لی، ہم نے اتنی صورتیں یاد کر لی. ہے تو صاحب پڑھنا 3 جلد سب ملے گا مسجد کی آبادی علم کے بیان کے اندر اس میں ملے گا. تو سنیچر جمعہ، سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ 6 دنوں میں محلوں میں جماعتیں ٹھہرائی جاتی تھیں اور جمعرات کو احوال لیے جاتے تھے. ضرورت ہوتی تھی تو اسی مسجد میں رکھا جاتا تھا، محلے میں رکھا جاتا تھا. ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی تو علاقے بدل دیے جاتے تھے. ایسے ہمارا کام ہے، مرکز سے جماعتیں طے ہو جاتی ہیں حلقوں میں، مسجدوں میں، محلوں میں، پھر بدلتے رہتے. جیسے ہم مکانات بدل رہے ہیں، مسجدیں بدل رہے ہیں. تو یہ کوئی پلاننگ کی بات نہیں ہے، یہ سیرت ہے، سب پوری سیرت. جیسے مردوں کو ہفتے میں 1 دن جمع کر کے گشت کرنا، مسجد میں لا کے اکٹھا بات کرنا، ایسے مدینہ کی عورتوں کو ایک حجرے کے اندر جمع کیا جاتا تھا ہفتے میں 1 دن. اور اس میں ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھی ہوتی تھیں، سنی ہوتی تھیں، وہ محلے کی عورتوں کے سامنے وہ رکھا کرتی تھیں. اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو بھیج کے اس میں بیان کر دیتے تھے، کبھی کبھی خود آ کے بیان کر لیتے. حیات الصحابہ کی پہلی جلد تو دیکھنا پڑنا، عورتوں کی بعد اس سے فہرست میں ملے گا عنوان. یہ حضرت عمر کا بیان کبھی ہوتا تھا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوتا تھا، اور ان سے ارادے کروائے جاتے تھے، عزائم کروائے جاتے تھے. بولو جو ہے کہ تم چوری نہیں کرو گی، اور وہ بہت بڑے گناہ ہوتا ہے، وہ والا گناہ نہیں کرو گی، اور فقر کے ڈر سے اولاد کو قتل نہیں کرو گی، جھوٹ نہیں بولو گی. ایسے ارادے عزائم کروائے جاتے تھے ہفتے میں 1 دن عورتوں کو گھروں میں جمع کر کے. اسی میں ہندا آگے ٹھہری، ابو لہب کی بیٹی آگے ٹھہری. اور ایسے سخت سخت دل تھے. ہندا جیسی عورت، حضرت حمزہ کا کلیجہ انہوں نے نکال لیا. اچھا بھائی خیر میں نکلنا چاہتی تھی، نہیں نکل سکی تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئی. اور ہفتے واری جوڑ چل رہا تھا، اس میں جوڑا ہندا کو بٹھایا، ارادے عزائم کروائے گئے. اور ایسی تیز ترار عورت تھی کہ اسلام کا پہلا دن ہے، اور جب لوگ ارادے کرنے جیسے ہم تسہیلیں کرتے ہیں ایسے ارادے عزائم کرتے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بولو ہندا کہ تم شرک نہیں کرو گی، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرو گی. تو کہنے لگے یہ ایگریمنٹ تم مردوں کو اتنی سختی کے ساتھ نہیں بولے جتنا میرے کو بولے، بجائے بات کرنے کے ایسے تیز انداز میں بات. پھر کہنے اور یہ ارادے کرو کہ اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہیں کرو گی. تو کہا کہ جن اولادوں کو ہم نے تو پالا تھا، تم نے تو بدر میں مار ڈالا ان کو. سب الٹا الٹا جواب دینے لگے. کہہ رہے اور یہ ارادے کرو کہ اپنے شوہر کے مال میں چوری نہیں کرو گی. تو کہنے کہ ابو سفیان سے 4 آنے 2 آنے جو میں لے لیتی ہوں اب اس پر بھی پابندی لگ جائے گی، ابو سفیان کی بیوی.
تو پہلا دن ہے اجتماعی تعلیمیں آ رہی ہیں اور ایسا انداز، لیکن جب بنی تو ہندہ کیسے بن گئی؟ تو یہ اجتماعی تعلیم معمولی عمل تھوڑی ہے، یہ دلوں کو پلٹ دے گا، مزاج کو بدل دے گا، گھروں کے اعمال کو بدل دے گا، نسلوں میں خیری ہے۔ تو وہ ہندہ کا بیٹا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایسے صحابی بنے، اور ایسا کہ چاروں خلفہ کے بعد جب یہ امیر المومنین بنے ہیں تو سب سے زیادہ اسلام ان کے دور میں پھیلا۔ اور بیٹے کس کے ہیں؟ ہندہ کے۔ ایسی اولادیں تیار ہو جائیں گی اگر یہ اعمال ہونے لگے تو۔ اس کے لیے اجتماعی تعلیم یہ سب سیرت سے ہے، اپنے ہفتے میں ایک دن اجتماعی تعلیم ہو، اپنا کام سمجھ کے جانا، اہم کاموں کو چھوڑ دو اجتماعی تعلیم کے لیے۔ لوگ ناراض ہوں گے، تھوڑا ایک دو دفعہ ناراض ہوں گے، خفا ہوں گے، لیکن اس کے بعد ان کے دلوں میں اہمیت اتر جائے گی کہ بھائی یہ بہن تو نہیں آئے گی، اس کو بلاؤ مت۔ شادی کی تاریخیں، منگنی کی تاریخیں، گھروں کے پروگرام آپ کو دیکھ کے لوگ مرتب کریں گے، لیکن تھوڑا سا جمنا پڑے گا۔ نہیں فلاں کی آپا کی ضرورت ہے، پھوپھی کی ضرورت ہے، خالہ کی ضرورت ہے، لیکن وہ ہرگز نہیں آ سکتی۔ ایسا کرو اپنا پروگرام ہی چینج کر دو کہ اس کے ہفتے واری تعلیم، اہمیت اتر جائے گی دلوں میں، تم ذریعہ بنو گی دلوں کے پلٹنے کا، گھروں میں اعمال کے آنے کا۔ اور لوگوں کے مزاج پر اپنے کام کو پیچھے کر دیا تو دعوت کی اہمیت کبھی بھی دل کے اندر نہیں اترے گی۔ اس لیے اپنا کام سمجھ کے اجتماعی تعلیم میں جانا۔ اسی طرح گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہو۔ سب سے پہلا کام گھر کے اندر قرآن کا حلقہ لگنا۔ مکہ کے اندر جب کلمہ پڑھنا مشکل تھا، مسجد میں اجازت نہیں تھی نماز پڑھنے کی، مسجد میں مسلمانوں کو آنے کی حرم میں اجازت نہیں، تو ارقم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، ان کے گھر کے اندر مشورہ ہوتا تھا۔ جیسے کبھی اپنی جماعتیں گھروں میں ٹھہر جا رہی ہے نا، اجازت نہیں، یہ مسجد میں بھی اجازت نہیں قیام کی، تو یہاں ٹھہر گئے ہم لوگ، تعلیم گشت تو مسجد میں کیے، قیام کے لیے نور بھائی کے گھر میں آ گئے، اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ارقم رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر پیش کر دیا کہ میرے گھر میں مشورہ کیا کرو۔ اس گھر میں مشورہ ہوتا تھا اور کارگزاریاں ہوتی تھیں، کتنے لوگ مسلمان ہوئے، کتنا عملہ تیار ہوا، مردوں کا، عورتوں کا، کتنے لوگ تیار ہو گئے جماعت میں جانے کے لیے۔ تو اس گھر کے مشورے سے ہی مستورات کی 2 جماعت حبشہ کے اندر گئی، تو جہاں بہت سارے مشورے اور تقاضے ہوتے تھے، اسی میں ایک امر یہ بھی تھا ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر ہونے والے مشورے میں کہ جتنے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں مرد عورتیں، ان کو قرآن پڑھتے آتا کہ نہیں آتا۔ پردے کا حکم تو نہیں تھا، وہ تو مدینہ میں آنے کے بعد تھا۔ مشورے میں روزانہ امور طے ہوتے تھے کہ کس کے گھر کے اندر آج کون قرآن سکھانے جائے گا۔ تو سعید رضی اللہ تعالیٰ ہیں، ان کی بیوی ہے فاطمہ، دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے، عمر کے بہن ہوئی اور بہن ہیں، اور قرآن پڑھتے نہیں آ رہے، تو کون سکھائے گا بھائی؟ حضرت خباب کہہ رہے ہیں میں سکھاؤں گا، ٹھیک ہے تم جاؤ سکھاؤ۔ تو گھروں میں جا کے قرآن کے حلقے لگائے جاتے ہیں۔ یہ سیرت سے ہے، کوئی ایسا ٹھوکم ٹھاک کام تھوڑی ہے کہ کچھ بھی بول دیا حضرت جی ایسے چالو کر دو، لوگ کرنے لگے۔ یہ تو سیرت سے، وہ تو چلے گی، جو گڑبڑ کرے گا وہ تو پچھتائے گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے بھیانک دن، عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے شاندار دن ہو گیا گھروں میں قرآن کا حلقہ لگنے سے۔ سب حافظ قرآن ہیں، سب حافظہ ہیں، سب قاری اور قاریہ ہو گئے، تو بھی قرآن کا حلقہ لگے گا گھر میں، اس لیے کہ یہ ہدایت کے آنے کا سبب ہے گھروں میں قرآن کا حلقہ سیکھنے سکھانے کا لگانا۔ اسی طرح تعلیم، اللہ وہی ہے، امت وہی ہے، اعمال وہی ہیں، اللہ کے وعدے وہی ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جو تعلیم مدینہ کے گھروں میں ہوتی تھی، مسجد نبی میں ہوتی تھی، اور آج ہمارے گھروں میں اور مسجد میں جو تعلیم ہو رہی ہے، اللہ کی قسم ایک ہی تعلیم ہے، صرف ایک بات کا فرق ہے۔ کس بات کا فرق ہے؟ وہ تعلیم منہ زبانی ہوتی تھی اور ہمارے ہاں کتاب کے ذریعے ہو رہی ہے، ورنہ بات تو وہی ہے پوری، ارشادات رسول اللہ کی وہی ہیں، آیتیں قرآن کی وہی ہیں، اعمال وہی ہیں، وعدے وہی ہیں، اللہ کی امت بھی وہی ہے، خالی ایک فرق ہے، وہ منہ زبانی تعلیم تھی، ہماری تعلیم کتاب میں دیکھ کے ہو رہی ہے، بس وعدے پورے وہی۔ تو مسجد نبی میں بھی یہ تعلیم ہوتی تھی، گھروں میں بھی یہ تعلیم ہوتی تھی، ہفتے میں ایک دن حجرہ ازواج مطہرات کے حجرے میں ہوتی تھی اور روزانہ کی طرف سے گھروں میں ہوتی تھی۔ تو قرآن کا حلقہ بھی گھروں میں لگتا تھا کہ اور اعمال کے فضائل بھی سننے سنائے جاتے تھے، اور مذاکرے بھی ہوتے تھے گھروں کے اندر، ایمان کے اعمال کے، اسے کیا ہوتے تھے؟ مذاکرے، اور ان مذاکرے میں مرد بھی شامل ہوتے تھے،
اس لیے ایسا نہیں کہ عورتیں بچوں کو لے کے گھر میں تعلیم کریں اور مرد بولے میں بازار میں ہوں مجھے چھٹی نہیں ہے تم لوگ کر لینا تعلیم، میں مسجد میں بیٹھ جاؤں گا تم لوگ گھر میں کر لینا، ایسا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں عصر کے بعد معمول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم بیویوں کے گھروں کے اندر آتے تھے اور ہمارے درمیان تعلیم کرتے تھے، مذاکرے کرتے تھے، ایسی بات کرتے تھے ہمارا دل دنیا سے ہٹ کے آخرت کی طرف چلا جاتا تھا۔ تو جیسے مذاکرہ مردوں سے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ایسے ہی مذاکرہ گھروں کے اندر بھی کرتے تھے عورتوں سے، ایسے مذاکرے گھر کے اندر بھی کرتے۔ جیسے مسجد میں نماز کے فضائل سنا رہے ہیں، گھر کے مذاکرے میں ام حبیبہ کو کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ کو کہ جو ظہر کے بعد کی 2 سنت 2 نفل پڑھ لے گا جہنم کی آگ اس کو چھونے کی بھی نہیں۔ یہ گھر کی تعلیم میں ہو رہی ہے، یہ بات گھر کی تعلیم ہو رہی ہے۔ کبھی حضرت عائشہ کے حجرے میں کہہ رہے ہیں کہ عائشہ حج کا مذاکرہ کر رہے ہیں، حج کے میں وہ طواف کرتے ہیں نا یہاں سے یہاں تک، یہ حتیم کا جو دائرہ ہے وہ بیت اللہ کا حصہ، اس کے باہر سے طواف کرنا، اندر میں نہیں کرنا۔ چل میں تجھے بتاؤں طواف کیسے کیا جائے۔ عبادتوں کے مذاکرے ہو رہے ہیں، تیری قوم کے پاس حلال کمائی کم رہ گئی تو انہوں نے بیت اللہ کو چھوٹا کر دیا، میرے بعد اگر بڑھانا پڑے نا بیت اللہ کو پھر سے بنانا پڑے تو یہ جو حتیم ہے نا اس کو اندر میں کر دینا، طواف باہر سے کرنا۔ حج کے سکھانے کے مذاکرے عبادتوں کو حضرت عائشہ کے حجرے میں ہو رہے ہیں، نماز کا مذاکرہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہو رہے ہیں، معاشرت کا مذاکرہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں، داماد کے گھر میں ہو رہے ہیں، سسر کے گھر میں حضرت اسماء سے مذاکرہ کر رہے ہیں۔ تو کتنی باتیں ملیں۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، گھر کے باپ بیٹھ مذاکرہ کر رہے ہیں، بیٹا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، چلانا نہیں، گدھے کی آواز بہت اچھی ہوتی، امر بالمعروف کرنا، نہی منکر کرنا، ذالک من عزم الامور، بیٹا یہ سب ہمت کے کاموں میں سے ہے، ہمت پکڑ بیٹے، تشکیل کی ہو جا رہی ہے، باپ تشکیل کر رہے ہیں، میں ہمت کر بیٹے، ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ خوب مذاکرے گھروں میں ہوتے تھے، کوئی نیا کام نہیں بتایا جا رہے، کوئی نئی بات نہیں بتائی جا رہی، یہ سب سیرت سے ہے۔ تو قرآن کا ہلکا بھی لگتا تھا، فضائل بھی سنائے جاتے تھے، مذاکرے بھی ہوتے تھے، تشکیلیں بھی ہوتی تھی، گھروں میں بھی ہوتی تھی، مسجد میں بھی ہوتی تھی۔ مسجد میں تشکیل ہوتی تھی، رجسٹر میں نام لکھنا مشکل، بولو بھائی کون تیار ہے تو ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے عبداللہ، اور کون تیار ہے ابو عبداللہ، اور کون تیار ہے ابن عبداللہ، تینوں آ جاؤ ایک ہی آدمی آ رہا ہے۔ ایسی تشکیلیں مسجد میں ہو رہی ہے، ایک آدمی 3 بار نام لکھا رہا ہے۔ بچے پنجوں پر کھڑے ہو کے لمبے نظر آتے تھے، کہتے کشتی لڑا کے دیکھ لو، ریس لگا کے دیکھ لو، یہ سب تشکیلوں کا ہے ہنگامہ مسجدوں کے اندر۔ جیسے مسجدوں میں ایسے گھروں میں بھی تشکیل ہو رہی ہے۔ عمرو بن جمور کی بیوی ان کی شوہر کی کر رہی ہیں، ارے تو لنگڑے پنے کا بہانہ بنا کے بھاگ کے آ گیا، جاتا نہیں اللہ کے راستے میں۔ ارے خنسا کہہ رہی ہیں ماموں کو رسوا نہیں کیا، باپ کو رسوا نہیں کیا، ایک باپ کی اولاد ہو ایک ماں کی اولاد ہو، چلو ایک ساتھ جاؤ سب اللہ کے راستے میں، سینے پر تیر کھانا، واپس نہیں آنا۔ کہیں ماں تشکیل کر رہی ہے اولادوں کی، کہیں بیوی تشکیل کر رہی ہے شوہر کی، کہیں بہن تشکیل کر رہی ہے بھائی کی، یہ سب ملے گا ساتھ۔ گھروں میں تشکیلیں ہوتی تھی اور گھروں میں مشورے بھی ہوتے تھے، گھروں میں مشورے بھی ہوتے تھے۔ ابھی تو ہمارے خالی تعلیم کے لیے بات چل رہی کہ کل کون تعلیم کتاب پڑھ لے ہوئے، مذاکرہ کر لے ہوئے، اور یہ تو دھیرے دھیرے یہ مشورہ تو پوری اس 24 گھنٹے کی زندگی تک ڈال دے۔ گھروں کے اندر اعمال ہوئے، ام سلمہ ابو سلمہ رضی میاں بھی بیٹھے، کہنے لگے کہ چلو ایسا کرو نا آج مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کہ ایک دوسرے سے محبت ہے نا، کہا ہاں محبت ہے، کہ تم کو میرے سے محبت ہے، کہا جی بہت محبت ہے، کہ چلو پھر وعدہ کرو کہ ہم میں سے جو پہلے انتقال ہو تو وہ دوسری شادی نہیں کرے گا، میں جو بولوں گا وہ کرے گی تو بات مانے گی۔ تو بیوی سے پہلے ایگریمنٹ کرا لیا ام سلمہ سے، کہنے ہاں ہاں، پھر کہنے نہیں سن اگر میں مر گیا نا تو شادی کر لینا دوسری، اچھمبے میں رہیں گی، یہ کیا مشورہ کر رہے ہیں، اگر میں پہلے مر گیا۔ اتنی محبت تھی بیوی سے کہ بیوی بھٹکے نہ، بیچاری پریشان نہ ہو، بیوہ نہ رہے، مطلقہ نہ رہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں ایسی زندگی، تو کہتے تو میرے پاس شادی کر لینا تاکہ تو خوش خرم رہے۔ کہنے شوہر کی وعدے کے مطابق ہاں تو بول دی تھی، لیکن میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر اور مرد دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اتنا حقوق ادا کرنے والا، اتنا محبت کرنے والا، ابو سلمہ سے اچھا مرد دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں یہ سوچا کرتی تھی۔ لیکن پھر چند دن گزرے تھے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا، بتاؤ ابو سلمہ سے کتنے بہتر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور کتنی خیر مکہ فتح ہوا حدیبیہ میں، اور حدیبیہ کا سبب بنی ام سلمہ، کتنی بڑی خیر ہے۔ ایگریمنٹ ہو گیا مشرکین سے، چلو بھائی واپس چلو مدینہ جانے دو، حج عمرہ کا چکر چھوڑو، احرام کی چادریں کھول دو۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر ایک دم اڑ گئے، کہنے کہ یا رسول اللہ بتاؤ اللہ حق ہے؟ کہاں اللہ حق ہے؟ آپ اللہ کے نبی حق ہے؟ کہاں ہمیں بھی نب اللہ کے نبی ہوں، ہم سب حق پہ ہیں؟ کہاں ہم حق پہ ہیں۔ پھر ہم یہ مشرکین کی بات کیوں مانیں؟ ہم نہیں مانیں گے، ہم ان کی بات شرائط نہیں مانیں گے، ہم تو جا کے رہیں گے عمرہ کریں۔ کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ پریشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے حجرے میں، وہ سفر میں تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس وقت کے خروج میں حدیبیہ میں، کہہ رہے ہیں آج میرے صحابہ میرے نافرمان ہو گئے۔ ایسی سمجھدار تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ نافرمان نہیں، یہ تو جذبات میں ہیں ابھی، لیکن کتنے بھی جذبات میں رہیں یہ آپ کی اتباع تو چھوڑنے والے ہیں نہیں، آپ جیسا کریں گے ویسے ہی کریں گے۔ تو ان کے درمیان بیان مت کرو، عمل کرو۔ ان کے بیچ میں بیٹھ کے حلاق کو بلاؤ، بال بنانے والے کو، اور اپنا بال منا لو، بس یہ تو خود ہی کر لیں گے۔ آپ نے ان کے درمیان میں کیا، صحابہ ایسے جذبات میں ایسے بال بنائے کہ کھال بھی اتر گئی سے، سب واپس لوٹ گئے۔ واپس لوٹے، جبریل کی دوڑ ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ارے نبی جی کھلی فتح ہو گئی آپ کو، ابھی تھوڑے دن کی ان کی بات مان لو، اس کے بعد پھر تو یہ ہمیشہ تمہاری مانیں گے، یا تو اسلام قبول کریں گے یا مکہ چھوڑیں گے ہمیشہ کے لیے۔ اتنی بڑی فتح اسلام کی، قیامت تک کافر کا داخلہ حدود حرم میں نہیں ہو سکتا، یہ سب ذریعہ بنی ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ اور وہ سب ذریعہ ام سلمہ ذریعہ بنی ہیں میاں بیوی کے گھر میں مشورہ ہونا۔ ایک چھوٹی سی بات کا مشورہ ہو رہا تھا، کتنی برکتیں ہیں مشورے میں بتا۔ اس کے لیے اپنے گھروں کے سارے کام مشورے سے انجام پائیں، اس کی مشق کے لیے ابھی تعلیم تک کی حد تک مشورہ ہے، آگے اللہ تعالیٰ آگے سیرت تک کے بھی پہنچا دے۔ تو گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم، مسجد میں مشورہ 2.5 گھنٹہ، مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گشت، ہفتے واری اجتماعی عورتوں کی تعلیم، شب گزاری، جماعتوں کی ترتیبیں، ان کی نصرتیں، ان کو کھلانا پلانا۔ یہ اعلان ہوتا تھا، ایک ٹائم کھاتے تھے عرب کے لوگ، قافلے کے قافلے اسلام میں۔ صحابہ کی جماعتیں چلتی تھیں مدینہ کے باہر، تو ان میں ایک شرط تھی، جہاں جاتے تھے ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ تم مدینہ ہو، مدینہ بلایا جاتا تھا تاکہ عملی دین دیکھیں، یہاں عورتوں کا دین، بازار کا دین، معاشرت کا دین، بازار کا دین، لین دین کا دین، سب دکھانے کے لیے بلایا جاتا تھا۔ معاشرے کے عملی دین کے ذریعے سے لوگ دین اسلام قبول کریں، اس لیے ہر گھر میں جماعت ٹھہرائی جائے تاکہ عملی دین ہر گھر کے اندر آئے تو دین قائم ہو جائے، زندہ ہو جائے۔ ہر گھر میں جماعت، اس کی تشکیل ہوتی۔ مکہ میں جب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مجنہ کے میلوں میں، مزدلفہ میں، مینا میں، عرفات میں، زمانے جاہلیت میں لوگ حج کرنے دنیا سے آتے تھے، ان میں جا کے تشکیل کرتے تھے آپ، میں ینصرونی، کون میری نصرت کرے گا، کون مجھے ٹھکانہ دے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام سنا سکوں۔ تشکیلیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مکانات کی تشکیل کرتے تھے، علاقوں کی تشکیل کرتے تھے، کون مجھے لے کے جائے گا۔ عورتیں آتی تھی، ان کی تشکیل کرتے تھے، بھئی کون اپنے گھروں میں ان عورتوں پہ ٹھہرائے گا۔ پڑھنا حیات الصحابہ، آپ ایسا خوش ہوتے تھے انصار کی عورتوں سے، اور کہتے تھے کہ انصار کے گھر میں کہیں سے بھی آنے والی عورت، باہر کی، انصار کے کسی گھر میں ٹھہرے، مجھے اتنا اطمینان ہے، اتنا بھروسہ ہے ان گھر والوں پر کہ وہ آنے والی عورت جائے جیسے اپنے بھائی اور اپنے باپ کے گھر میں قیام کر لے۔ اتنا انتظام اور اتنی حفاظت، اتنا ساتھ دیتے تھے مستورات کی جماعت۔ اس لیے گھروں کی بھی تشکیل ہو، اپنے گھروں میں جماعتوں کے ٹھہرے جائیں۔ تو ایک ٹائم کھانے کے عادی تھے، مغرب کے بعد اعلان ہوتا تھا، کون ہے جس کے گھر میں ایک آدمی کا کھانا ہے نا، وہ 2 آدمی کو لے جائے اپنے گھر میں، جس کے گھر میں 2 آدمی کا کھانا ہے وہ 3 کو لے کے جائے۔ تو وہ واقعہ ہے نا ایثار والا، وہ صحابی گھر کے اندر آئے، کہنے مسجد میں اعلان ہوا ہے، لوگ آئے اللہ کے راستے میں، کھانا کھلانا ہے، تو کیا ہے گھر میں کھانے کو؟ کہا جی تو تھوڑا سا ہے، یا تو آپ کھائیں یا تو میں یا تو بچے، کہ بچوں کو بہلا کے سلا دو، اپن دونوں بھوکے رہیں گے، تم چمنی ذرا اوپر نیچے کرنا لاؤ، بہانے تو بجھا دینا، اندھیرے میں مہمان کھا لے گا۔ ایسی تنگی اور غربت کے باوجود آنے والی جماعتوں کی خدمت ہوتی تھی، ایسا کھلایا جاتا تھا، ایسا ماحول مدینہ میں بن گیا۔ ہم بھی نیت ارادے کریں، ہم بھی خوب اپنی حیثیت سے بڑھ کے خدمت کا ماحول قائم کرنا، آنے والی جماعتوں کو کھلانا پلانا، بہت بڑی بات۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، کھانا کھلاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے برکت والے مال کو بڑھا دے گا، ساتھ دو گے اللہ تمہاری بستی، نصرت کرو گے تمہاری بستی کی دینداری بڑھا دے گا، اور ان کی تقاضوں پر لبیک کہہ کے نقد جماعتوں میں نکل جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہاری ہجرت کے لیے ایمان کو بڑھا دے گا۔
جماعتوں میں جاؤ گے ایمان بڑھے گا، نصرت کرو گے، ساتھ دو گے، تمہاری بستی کی دینداری بڑھے گی، اور کھانا کھلاؤ گے تو اللہ تمہارا مال بڑھا دے گا، برکت۔ یہ سب ہوتا تھا، تو اعلان ہوتا تھا، کون لے کے جائے؟ حضرت جہجہ ایک صحابی ہیں، بہت لمبے چوڑے آدمی تھے، پھر مدینہ کے اندر آئے، جب کافر تھے گھومتے گھامتے مدینے میں آ گئے، مسجد میں داخل ہو گئے، مغرب کے بعد اعلان ہو رہا تھا کہ اپنے گھروں میں بھائی ان کو لے کے جائے، جو اللہ کے راستے میں آئے ان کو کھلانے کے لیے۔ تو میرے کو سب دیکھتے چھوڑ دیتے تھے، جو دیکھتا وہ چھوڑ دیتا کہ اتنا لمبا چوڑا آدمی کتنا کھا جائے گا یہ، کوئی لیا ہی نہیں میرے کو، چھوڑ دیے سب میرے کو۔ پوری مسجد خالی ہو گئی، کوئی اس کو لے گیا، اس کو لے گیا، اس کو لے گیا۔ اب میں ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے دیکھا، مسکرائے، گھر میں لے کے گئے۔ ایمن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے مقام کے جیسے، 5 سال میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ماں کے جیسے پالی تھی ایمن، ڈانٹتی بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈانٹ دیا کرتی تھی جیسے بیٹے کو لوگ ڈانٹتے، آپ کہتے تھے ایمن میری ماں ہے، ایسے پالی تھی، اتنا تعلق تھا ایمن رضی اللہ عنہ۔ تو گھر میں لے کے گئے جہجہ کو، تو ایمن نے اندر سے جھانکا پردے میں سے، او ہو یہ کس کو لے کے آئے اٹھا کے، اتنا لمبا چوڑا آدمی۔ پھر میں بیٹھا کھانے کے لیے، ایک پتھر کا یا لکڑے کا پیالہ تھا، اس میں لایا گیا سالن، وہ پورا سالن کھا گئے، جتنی روٹی تھی سب کھا گئے، سارا سالن پی گئے، جو کچھ گھر میں تھا سب کھا پی برابر۔ تو ایمن اندر سے کہنے لگی کہ اللہ غارت کرے اس آدمی کو، کیسا ہے، اللہ کے نبی کو اس نے آج بھوکا رکھ دیا، سب کھا گئے اکیلا۔ تو آپ نے کہا کہ ایمن ایسا مت کہو، ہر آدمی اپنے مقدر کا کھا لیتا ہے۔ چلو بھائی واپس آئے، عشاء سے پہلے کھانا کھا کے، کوئی یہ گھر میں سے نکلا، وہ گھر میں سے نکلا، مسجد نبی میں اکٹھے ہو گئے، اور کہ ایک دوسرے کی کارگزاری پوچھے، بھائی آپ نے کیا کھایا؟ کہ میں تو دودھ پیا، تو کیا کھایا؟ میں گھی کھایا، میں یہ، تو کیا کھایا؟ میں تو سب کھا گیا۔ پوری مسجد سب اس کو دیکھ رہی، جہجہ کو، اتنا کھا گئے تو؟ 24 گھنٹہ مسجد کی آبادی کے مختلف اعمال میں لگے رہے، پھر مغرب آ گئی دوسرے دن، پھر آپ نے اعلان کیا جس کے گھر میں ایک آدمی کا کھانا ہے 2 کو لے جائے، 2 کا 3 کو لے جائے۔ تو پھر پوری مسجد خالی ہو گئی، میرے کو سب چھوڑ دیے، اب مسجد میں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ کو دیکھ کر مسکرائے، مجھے ہاتھ پکڑے لے کے گئے گھر میں۔ وہ مہمان نے جھانک کر کہنے، ارے وہ گھر کل والا پھر آیا، بولے یہ کل والے کو پھر اٹھا کے لائے۔ ہاں خاموش رہو مہمان۔ اب کھانا لایا گیا، ان کے سامنے جب رکھے تو تھوڑا سا کھائے تو پیٹ بھر گیا، بس اب کھایا نہیں جائے۔ تو مہمان رضی اللہ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے یہ وہی کل والا آدمی ہے کیا؟ کل جس کو دعوت دیے تھے آج ہی اس کو اٹھا کے لائے، پھر وہی ہے نا، کوئی دوسرا ہے؟ ہاں یہ وہی ہے۔ تو آج ایسے کیسے ہو گیا؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل اس نے کافر کی آنت سے کھایا تھا، آج مومن کی آنت سے کھایا۔ یعنی گھروں میں کھانا کھلا دینا یہ بھی ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنتا، کھانا کھا لینا بھی ہدایت مل جاتی تھی مسلمان کے گھر۔ تو کفر کی حالت میں آئے تھے اور کھانا کھا کے اسلام میں داخل، نہ دعوت دینی پڑی، نہ قتال کرنا پڑا۔ تو اتنی ساری خیر اور حکمتیں ہیں، اپنی ہمت سے اور اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کے آنے والی جماعتوں کی خدمت کیا جائے۔ روٹی والے علاقے ہوتے ہیں، روٹیاں نہیں ملتی، روٹی بناؤ۔ چاول والے ہوتے ہیں، چاول پسند کریں، چاول اپنے کو کیا پڑ رہا ہے یہ مت دیکھو، آنے والی جماعتوں کو کیا پسند ہے، ان کو چاول ہے تو چاول بناؤ، روٹی ہے تو روٹی بناؤ، گوشت تو بولو، سبزی بول رہے ہیں، انڈا بول رہے ہیں، اپنے ان کے ساتھ۔ افضل ترین نیکی مومن کو خوش کرنا ہے، مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ بیچاری آتی ہیں جماعتیں، معذور ہوتی ہیں، بوڑھی ہوتی ہیں، دیہات کی ہوتی ہیں، شرمیلی ہوتی ہیں، وہ بولتی نہیں ہیں، بھانپا کرو ان کو، جانچا کرو ان کی کیا ضرورت ہے، ان کی کیا حاجت ہے، خوب خدمت کرو، خوب نصرت کرو۔ کام سمجھ میں آ جائے گا تو موت تک کے جم جائیں گے، اپنی تو وارے نیارے ہو گئے، قبر بن گئی اپنی، آسر بن گئی۔ دنیا والوں کے مال بہت ادھر ادھر لگ رہے ہیں، کوئی وعدہ ہی نہیں اللہ کی، اپنا مال اللہ کے دین پر لگا، مسلمان کے کھلانے پلانے پر لگا، نصرتیں کر، بڑی خیر بڑی برکتیں اللہ نے رکھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر مہمان آئے، آپ مسجد کی آبادی میں آدھی رات تک تھے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو کہنے لگے، عبد الرحمن مولانا صاحب اسی بیٹے کی اولاد، کہنے بیٹے عبد الرحمن دیکھو گھر میں مہمان آ گئے، میرا انتظار نہیں کرنا اور ان کو کھانا کھلا دینا، میں اللہ کے نبی کے ساتھ مسجد کے اعمال میں ہوں۔ عبد الرحمن کہنے لگے کہ بھائی کھانا کھا لو، میرے ابو جی تو آئیں گے نہیں۔ کہا نہیں، ہم تو جب تک ابو بکر نہیں آئیں گے ہم بھی نہیں کھائیں گے، چاہے ساری رات جاگیں،
آدھی رات کو مسجد سے فارغ ہو کر آئے، روشنی ہے کہ بھئی تم لوگ کھانا نہیں کھائے، تو مہمان تو کھائے نہیں، میں نے بہت بولا تو مجھے بہت ڈانٹا، پھر کہے چلو ٹھیک ہے کھانا لاؤ، کھانا کھائے۔ کھانا کھانے کے لیے ادھر مسجد کی آبادی اور ادھر ایک گھر کا اکرام، دونوں چیزیں مل کے کتنی خیر لاتی۔ کہتے ہیں ایک پلیٹ میں رکابی میں کھانا نکالے، ابو بکر کہتے ہیں میں، میری بیوی اور عبد الرحمن 3 اور اس کی بیوی 4 اور 5 مہمان، 10-12 آدمی کی ایک جمعیت ہوگی، کھانا کھانے بیٹھے ہیں، وہ کھا رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم لوگ نوالا اٹھاتے تھے رکابی میں سے، اس رکابی میں ایک نوالا اور بڑھ جاتا تھا، یعنی کم ہی نہیں ہوا کھانا، ہم سارا کھا لیے، پیٹ بھر گیا۔ آدھی رات کو رکابی لے کے مسجد نبی میں آئے، جتنے لوگ مسجد کی آبادی میں تھے سب لوگ کھانا کھا لیے، اس میں کھانا ختم ہی نہیں ہوا۔ پھر کہنے لگے کہ ہمارے قوم کے ساتھ معاہدہ تھا، وہ ختم ہو رہا تھا، ان پر حملے کے لیے ہم جا رہے تھے، اس کے اندر آدمی کتنے تھے اس کی تعداد اللہ ہی کو معلوم۔ اللہ کے نبی واقعہ میں سب کو بلایا، وہ سارا اللہ کے راستے میں جانے والا قافلہ وہ سب ایک رکابی میں سے کھا رہے، اور کھانا کم ہونے کو نہیں دیا، ایک پلیٹ اتنی برکت۔ بہت واقعات ہیں ایسی، برکتیں اللہ کھول دے گا، اس لیے بہت خوشی بہت شوق کے ساتھ، بہت جذبے کے ساتھ آنے والی جماعتوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اور کھانا کھلا لینا 2 نمبر کی بات، 1 نمبر کی بات ان کو جانچو، ان کو کیا ضرورت ہے، ان کی کیا حاجت ہے، ان کو کیا پسند ہے۔ بعض مرتبہ کھانے کی وجہ سے بھی جماعتیں اکھڑ جاتی ہیں، مزاج کا کھانا نہیں ملتا نا، جماعتیں اکھڑ جاتی ہیں، ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے امیر مامور میں، بہنوں میں۔ اب خوب روٹی کی عادت ہے، چاول میں پریشان ہو جاتے، سردی ہو جاتی، نازک مزاج، اچھے مزاج، کمزور، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ اگر آپ ان کے مزاج کی رعایت رکھ لو نا، ان کے قدم جم جائیں گے، وہ دل سے دعائیں دیں گے۔ دعائیں نے لوگ دعا کرے، دعا کرا لو، تو میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا۔ دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ دعا کی جاتی ہے، دعا لی جاتی ہے، کروائی نہیں جاتی۔ ایسا خوش کرو، ایسا خدمت کر لو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو یہ سارا کام میری دینی مار بہنیں، دعوت کا، خروج کا ہو، اندرون کا ہو، بیرون کا ہو، مذکورات کا، مردوں کا، پورا کام قرآن حدیث اور سیرت سے ہے۔ ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح یقین کے ساتھ موت تک کے جما دے۔ اللہ حق ہے، دین حق ہے، اللہ کے وعدے ہمیں کرتے چلے جائیں گے، اللہ خوب نوازے گا، ہمیں بھی نوازے گا، ہماری اولادوں کو بھی نوازے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے تمہارے 14 نسلوں کے فاقے اللہ دور کرے گا۔ کتنے نسلوں کے؟ 14 نسلوں کے فاقے اللہ دور کرے گا، اپنی بچیوں کے بھی، اپنے بچوں کے بھی، اپنے پوتوں کے، ناسی نواسے، یہ وہ سب اللہ تعالیٰ سب کی زندگی بنائے گا۔ قربانیوں پر آتے ہیں، خوب خرچ کریں اور خوب اپنے جسم کی طاقتوں کو لگائیں اور خوب اپنے اوقات کو اعمال دعوت میں استعمال کریں، اللہ کے خزانے سے خوب بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، ہم بھی ہماری نسلیں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، سبحان ربک رب العزة